یہ بل جس کو میں کالا آئینی شکوں پہ مشتمل یہ بل کہوں گا، اس کو مسح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ پر جب چڑھائی کی گئی تھی اور ججوں کو اپنی کرسیوں سے اٹھا کر پھینکا گیا تھا، ہمیں وہ قطعاً بھی جو ہے نہیں بھولنا چاہیے۔ حالانکہ میں صرف بڑا اسپیسیفکلی پرانے آرٹیکل 184(3) کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں، جس میں اوریجنل جوریسڈکشن جو تھی وہ سپریم کورٹ کی تھی۔ اس ایوان میں دو بڑی تقاریر جو ہیں وہ سنی، حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب، جو قانونی ماہر بھی ہیں، جورسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے مجھ جیسے قانون کے طالب علم جو 22 سال سے اس ایوان کا حصہ ہے، ان کے بزرگوں، ان کے دوستوں سے، اور خاص کر پرویز رشید صاحب جن سے میرا تعلق اگر 3 زاویے سے نہیں تو ایک ضرور ہے کہ وہ ہے عزت کا رشتہ، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا۔ میں سیاسی تقریر نہیں کروں گا، صرف وہ بات کروں گا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی قانون اور آئین کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گو کہ آئین کی جو تاریخ ہے انتہائی مسح اور انتہائی مشکل تاریخ ہے، اور اس سے ہم نکلے تھے۔ آپ کے لیڈر نے، پاکستان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے، اور سارے قائدین نے، جتنی بھی جماعتوں کے قائدین تھے، بڑا زبردست آئین جو ہے ہم بنا کے دیا تھا، جس کو آج کا یہ بل جس کو میں کالا آئینی شکوں پہ مشتمل یہ بل کہوں گا، اس کو مسح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات عذر تعظیم سے شیخ پرویز رشید صاحب کی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را سپریم کورٹ پر جب چڑھائی کی گئی تھی اور ججوں کو اپنی کرسیوں سے اٹھا کر پھینکا گیا تھا، ہمیں وہ قطعاً بھی جو ہے نہیں بھولنا چاہیے۔ حالانکہ میں صرف بڑا اسپیسیفکلی جو ہے وہ آج صرف یہ بات کر رہا تھا، اس لیے کہ کچھ عرصہ میں پارلیمانی امور کا وزیر رہا۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس بل سے، میں صرف بل پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا آخری پیج بڑا امپارٹنٹ ہے سر، اور چونکہ میں نے کئی بل بنائے ہیں اور اس کے نیچے نام لکھا ہوا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، جو منجے ہوئے وکیل اور جورسٹ ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل جو اتنی عجلت میں بنا ہے، قومی مفاد کے خلاف، قومی مفاد کے حق میں نہیں، جس عجلت میں بنا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس آخری پیج کو، جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزن ہوتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے ان کو پڑھنے کی فرصت جو ہے نہیں ملی، یا ان کو وقت نہیں ملا کہ کم از کم اس میں دیکھ لیں کہ جو ہم اس بل کے اندر امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، کیا یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم نے پرانے آرٹیکل 184(3) کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں، جس میں اوریجنل جوریسڈکشن جو تھی وہ سپریم کورٹ کی تھی، جس کی طرف ہر تکلیف والا، ہر مظلوم آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا کہ ایک ہے جہاں پر میں جا کر انصاف لے سکوں گا۔ اب جو آرٹیکل 175 191 جو پیش کیا گیا اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کے خد و خال اس سے ملتے ہیں یا نہیں۔ جوڈیشل انڈیپینڈنس جس کے لیے آپ سب نے، میرا یہ خیال ہے، اور ہم نے اپنی قربانی پیش کی، سارے ملک کے اندر اس وقت، میں اس کا نام نہیں لیتا اس وقت، وہ سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، بڑا سینئر جسٹس ہے، لیکن اس کی طرف سے آواز آتی تھی کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر میں نے ان آزادی کے متوالوں کو جو عدالت کی
انڈیپینڈنس کے لیے کوشش کر رہی تھی. میں نے پانی جو ہے پہنچایا اپنے وکلاء کو, اپنے سیاسی قائدین کو. آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے. سپریشن آف پاور جو بنیاد ہے اس کی, اس کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے. اور آزادی, اب میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بنیادی حقوق کا جنازہ نکل گیا, اب جوڈیشری جو ہے وہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. اور اس کی تفصیل دو منجے ہوئے وکلاء نے اپوزیشن کی طرف سے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کی, اس میں میں نہیں جانا چاہتا. فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل 8 اور 28 کے ہیں, کون گارنٹی دے گا اس کی؟ اب کہاں داد رسی کے لیے ہم جائیں گے؟ اس عمر کے اندر پرویز رشید صاحب 104 کیس مجھ پر 13 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر 2022 سے لے کر اب تک ہوا ہے. 7 کیس ایسے ہیں, سب کیسوں کی تقریباً یہی ہے کہ جب میں اٹک جیل کے اندر تھا, اور FIR کے اندر لکھا گیا ہے کہ میں نے اسلام آباد کے 7 تھانوں کے اوپر 50 آدمیوں کے ساتھ جلغار کی, اور میں نے کئی کانسٹیبل کو زخمی کیا, جبکہ 24, 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ قید تھا. یہ ہے وہ درد جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور یہ ڈسے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کو ڈسے گا. ایک دن آپ کہیں گے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. جس طریقے سے حامد خان صاحب نے کہا, میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں, اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بار بار اس ایوان کو کھلواڑ بنا کر اس آئین کو جو ہے اس کی روح کو تباہ کیا جائے. آرٹیکل 243 میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ رول جو ہمارے اور آپ کے جناب آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, کہ رول 99 اور رول 120, یہ کسی طریقے سے آپ اس کو نہیں جوڑ سکتے اس کے اندر. اس لیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ کی بات کر رہے ہیں. اب نئے جوڈیشری باڈی کی کریشن ہوگی, اور خدا جانے میرا ملک کا آئین اور یہ سارے پریسیڈنٹ جو دنیا کے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پھر اومیشن اتنی بڑی ہے جناب علی کہ آپ آرٹیکل 70 سب کلاس 3 اس کے تحت جو ہے یہ سارے جو کیس ہیں کہاں جائیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ آبجیکٹس اینڈ ریزنز کے اندر باقاعدہ طور پہ آنا چاہیے تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں صرف اسی بنیاد کے اوپر جس کے اوپر آپ جو ہے یہ لے کے آ رہے ہیں اپنی امینڈمنٹ, جب وہی ہال خالی ہے تو آپ کس طریقے سے اس پرپس کو جو ہے وہ حل کر سکیں گے؟ جناب آپ نے بار کونسل کو جو 18th امینڈمنٹ تھی, میں JUI کی طرف سے کئی دفعہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے میں نے ان کو ریپرزینٹ کیا. کتنا وسیع کینوس تھا, کتنی وسیع طور پر ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے تھے, اور اسی لیے ہم نے جو مشرف کی, ضیاء الحق کی جو زیادتیاں تھیں اس قانون کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ, اس کو ہم نے ریورس کیا. آج اس کو بلکہ اس سے بھی بدتر جو ہے ہم اس کی تباہی کے ضامن ہوں گے. آپ نے کسی بار کونسل سے نہیں پوچھا, آپ نے کسی ایسوسییشن سے نہیں پوچھا, آپ نے اس ایوان کے اندر بھی اتنا وقت ہمیں نہیں دیا کہ کم از کم آپ ڈیبیٹ کر سکیں, ایک دوسرے کو سمجھا سکیں. جس طرح علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم ڈسکشن کے بعد کوئی ایسا رستہ نکالتے کہ نہیں یہ رستہ صحیح نہیں ہے, یہ رستہ صحیح ہے, اور ایک کنسنسس جو ہے پیدا کر کے اس آئین کے لیے ہم کوئی بہتر صورت جو ہے کر سکے. اس لیے آبجیکٹ اینڈ ریزن ویگ ہیں, انکمپلیٹ ہیں, اس کا پورا سکوپ جو ہے بالکل عاری ہے. میں اس کو
اپوزیشن کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہوں۔